مختصر احکام۔ وضو کے مختصر احکام۔ وضو ایک عبادت ہے جس کو انجام دینا پنجگانہ نمازوں میں سے ہر ایک نماز کے لیے ضروری ہے، اگرچہ اور بھی دوسرے کچھ اعمال ہیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے حج یا عمرے کے موقع پر خانہ کعبہ کا طواف کرنا یا قرآنی آیات کو مس کرنا وغیرہ۔ وضو پانی سے کیا جاتا ہے اور اس پانی کی چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، پاک ہو، لہذا نجس پانی سے وضو نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، مباح ہو اور غصبی نہ ہو۔ نمبر 3، مطلق یعنی سادہ ہو، جیسے گھر میں نل یا ٹنکی سے آنے والا پانی، اور پانی میں کوئی چیز ملی نہ ہو، جیسے لیموں کا پانی۔ اب سوال یہ کہ وضو کیسے کیا جائے، تو اس کے 4 مرحلے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، چہرے کو دھونا۔ نمبر 2، ہاتھوں کو دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4، پیروں کا مسح کرنا۔ اب آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نیت کریں گے اور آپ کی نیت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ چہرہ دھوئیں گے۔ چہرہ لمبائی میں پیشانی کے اوپر سر کے بال اگنے کی جگہ سے ٹھڈی کے آخری حصے تک دھویا جاتا ہے، اور چوڑائی میں ہاتھ کے انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان چہرے کا جو حصہ آ جائے اسے دھونا واجب ہے، اور توجہ یہ رہے کہ چہرہ اوپر سے نیچے کی جانب دھونا چاہیے۔ اگر آپ کی داڑھی گھنی ہے تو اسے پورے طریقے سے تر کرنا ضروری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنی سے انگلی کے سرے تک دھوئیں۔ اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے اسی طرح دھوئیں۔ ایک اہم نکتہ یہ کہ ہاتھوں کو کوہنی سے انگلیوں کے سرے کی طرف دھویا جاتا ہے، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف۔ اس کے بعد اپنے داہنے ہاتھ سے سر کے اگلے حصے کا مسح وضو کے پانی کی اس تری سے کرنا چاہیے جو ہاتھوں میں موجود ہے۔ مسح میں ہتھیلی سے مسح کو ترجیح دیں، اور مسح سر کے اوپری حصے سے نیچے کی طرف بال اگنے کی لکیر تک اور پیشانی کے پہلے تک ہونا چاہیے، اور توجہ رہے کہ مسح کی جگہ مسح سے پہلے مکمل طور پر خشک ہو۔ آپ بالوں پر مسح کر سکتے ہیں اور کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ سر کا مسح کر لینے کے بعد وضو کے پانی کی اس تری سے جو ہاتھوں میں موجود ہے اپنے داہنے ہاتھ سے داہنے پیر کا مسح پاؤں کی انگلیوں کے سرے سے پاؤں کے جوڑ تک کیا جائے، اور اسی طرح بائیں پیر کا مسح بھی کریں۔ توجہ رہے کہ مسح کی جگہ مسح سے پہلے مکمل طور پر خشک ہو، اور مسح کے لیے دوسرا پانی لینا جائز نہیں ہے۔ اب آپ کا وضو مکمل ہو گیا ہے اور آپ طہارت کی حالت میں ہیں۔ وضو کے کچھ عام اصول بھی ہیں جن پر وضو کے وقت توجہ رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، تمام اعضائے وضو کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی وضو سے پہلے آپ کے چہرے، ہاتھوں، سر اور پیروں کے اگلے حصے کو پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، وضو میں ترتیب ضروری ہے، یعنی چہرے کو پہلے دھوئیں، اس کے بعد داہنے ہاتھ کو اور پھر بائیں ہاتھ کو دھوئیں، اور اسی طرح پہلے سر کا مسح کریں، پھر داہنے پیر کا مسح کریں اور اس کے بعد بائیں پیر کا مسح کریں۔ نمبر 3، وضو کا عمل پے در پے انجام پائے، اور ایک عضو کے بعد دوسرے عضو کو اس کے خشک ہونے سے پہلے دھو لینا یا اس کا مسح کر لینا ضروری ہے، اور اگر اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ اعضائے وضو خشک ہو جائیں تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ البتہ اگر تیز ہوا یا گرم موسم کی وجہ سے اعضاء خشک ہو رہے ہیں اور آپ حسب معمول وضو کر رہے ہیں تو آپ کا وضو صحیح ہے۔ نمبر 4، آپ کو اپنا وضو خود کرنا ہوگا، لیکن اگر آپ وضو کرنے پر قادر نہیں ہیں اور معذور ہیں تو ایسی صورت میں کسی کی مدد لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے ہاتھ سے اپنا چہرہ نہ دھو سکیں تو کوئی دوسرا اسے دھو سکتا ہے۔ نمبر 5، وضو کے دوران پانی کے کھال تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، جیسے رنگ، نیل پالش یا گوند وغیرہ۔ نمبر 6، پانی کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اگر پانی نقصان دہ ہے تو آپ کو وضو کے بجائے تیمم کرنا ہوگا۔ اب سوال یہ کہ کون سی چیزیں وضو کو باطل کرتی ہیں؟ 7 چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو باطل ہو جاتا ہے: پیشاب، پیخانہ، ریا خارج ہونا، نیند، ایسی حالت جن میں عقل زائل ہو جاتی ہے جیسے دیوانگی، مستی یا بے ہوشی،
قلیلہ اور متوسطہ استحاضہ اور حالت جنابت۔